بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ جی، بی اے بی ایس سی بی کام ان کے عظیم طلباء آپ کے لیے کمپریہنشن کے پیراگراف نکال کے جو یونیورسٹی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہم کرتے ہیں۔ تو کل اس سے پچھلی ویڈیو میں ایک پیراگراف کیا تھا تاکہ آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا، لیکن یہاں پہ ایکسپلین لکھا رہا ہے، یہ میں اس کا سلوشن جو ہے نا آج اپلوڈ کر رہا ہوں۔ یہ سلوشن ہے، ایکسپلین کل ہو گیا تھا، تو سلوشن دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا ہے سلوشن میں۔ پیراگراف دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ دا لیڈرشپ آف اے کنٹری شوڈ بی آنیسٹ، کہ کسی بھی ملک کی قیادت کو کیا ہونا چاہیے؟ آنیسٹ ہونا چاہیے، دیانتدار ہونا چاہیے، ڈیلیجنٹ ہونا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ ڈیلیجنٹ ہوتی ہے محنتی، اور جوڈیشس ہوتی ہے انصاف پسند۔ قیادت کو ایسا ہونا چاہیے، دیانتدار، محنتی اور انصاف پسند، ٹھیک ہے۔ اور کس لیے ایسا ہونا چاہیے؟ سو دیٹ دے کین کریٹ اے ویلفیئر اسٹیٹ، تاکہ وہ ایک فلاحی ریاست کی تخلیق کر سکیں۔ یہ خلیق لکھا ہوا ہے، یہ تخلیق، ٹھیک ہے۔ تو انفارچونیٹلی اس میں بدقسمتی ہے کہ دیٹ تھرڈ ورلڈ اینڈ بیکورڈ کنٹریز، کہ تیسری دنیا کے ممالک یا غریب دنیا کے ممالک جو ہیں، آر فیسنگ دس ٹریجک ڈیلیما۔ ٹریجک ہوتا ہے غم والا، ڈیلیما مسئلہ، یہ بڑا یعنی المیہ جو ہے ان کو سامنا ہے، تھرڈ ورلڈ کو اور غریب ممالک کو، آف امیچور، کے ناپختہ ہیں ان کی لیڈرشپ جو ہے، ان کے لیڈر جو ہے نا، سیاسی لیڈر، ان کو تجربہ نہیں ہے اتنا، اینڈ کرپٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بدعنوان بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں، who ruin the resources of the country in an ugly and base manner، جو کہ اپنے ملک کے جو وسائل ہیں انہیں بہت برے انداز میں اور بڑے گھٹیا انداز میں جو ہے ضائع کرتے ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں۔ ایڈنگ انجری ٹو انسلٹ، یہ عموماً یہ اس طرح سے بولا جاتا ہے، ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری ہوتا ہے۔ انجری ٹو انسلٹ اس نے یوز کر لیا، ایسے بھی چلیں کر لیں، سب سے بڑھ کر یہ، یعنی اس سے بھی بڑھ کر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ ایڈیمیٹک ایکسپریشن ہے۔ دیز کنٹریز آر ہیونگ پور لٹریسی ریٹ، کہ ان ممالک میں شرح خواندگی جو ہے وہ کم ہے، پور ہے، کم ہے، ناقص ہے۔ دیٹ از وائی، یہی وجہ ہے، دا پیپل فیل ٹو الیکٹ، کیونکہ شرح خواندگی نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ناکام رہتے ہیں، ٹو الیکٹ دا رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب، کہ وہ بالکل ٹھیک لوگوں کا انتخاب کریں ٹھیک کام کے لیے، ایسا کر نہیں پاتے کیونکہ ان کو اتنی سینس نہیں ہے، اتنی تعلیم یافتہ وہ ہیں نہیں۔ دے آر ایموشنلی اروزڈ، کہتے ہیں کہ انہیں جذباتی طور پر ان کے جذبات بھڑکاتے ہیں۔ کون بھڑکاتے ہیں جی بھائی؟ دا شریوڈ، ان کے چلاک، شریوڈ ہوتا ہے چلاک، اینڈ کرپٹ لیڈرز، اور جو بدعنوان ان کے لیڈرز ہیں وہ ان کے جذبات کو بھڑکا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بھڑکا کے یعنی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ ہو گیٹ دیئر وے ایزیلی، اور وہ اپنا راستہ آسانی سے بنا لیتے ہیں۔ ویئر ایز این ایجوکیٹڈ نیشنل ہیز ہز پرائرٹیز ان آرڈر، جبکہ جو پڑھا لکھا کوئی بھی شہری ہے، کوئی بھی باشندہ ہے، نیشنل باشندے کو بھی کہتے ہیں، وہ کیا ہے، اس کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، اس کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں کہ یہ کام پہلے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی کہتا ہے کہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، لیکن ان پڑھوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان پڑھ جو ہے وہ اعلیٰ کار بن جاتے ہیں ان لیڈران کا، جو کہ ملک کی دولت کو لوٹتے ہیں، خصوصاً تھرڈ ورلڈ میں اور پور کنٹریز میں۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے کیا ہے؟ دے میک کریکٹ ڈیسیجنز، اگر نیشنلز جو ہیں، باشندے جو ہیں کسی ملک کی عوام، اگر وہ کریکٹ پڑھی لکھی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دے میک کریکٹ ڈیسیجنز، تو وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ صحیح کرتے ہیں۔ ان چوزنگ دیئر لیڈرشپ، کون سے فیصلے جی؟ اپنی لیڈرشپ کو، اپنی قیادت کو چننے میں جو فیصلہ کرتے ہیں وہ پھر ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں اگر پڑھے لکھے ہوں تو۔ دا مومنٹ دے فیل، اور پڑھے لکھے جو ہیں جس لمحے وہ فیل کرتے ہیں دیٹ لیڈرشپ از ناٹ ڈیلیورنگ اکارڈنگ ٹو دا پاپولر جسٹیفائڈ ڈیمانڈز، جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیڈر جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، وہ جو چیز انہیں عوام کے لیے کرنی چاہیے وہ نہیں کر پا رہے،
تو ٹھیک ہے نا، وہ پھر کیا کرتے ہیں، دے یوز، یہ آگے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، دے یوز اے پاور آف ووٹ، وہ پھر ووٹ کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں، ریجیکٹ دیم ان دا نیکسٹ الیکشنز، اور اگلے الیکشن میں پھر اس قسم کی قیادت کو مسترد کر دیتے ہیں جو کرپٹ ہوتی ہے، امیچور ہوتی ہے، نااہل ہوتی ہے، اس کو مسترد کر دیتے ہیں. جی آگے جی اس کا کویشچنز ہیں، ان کا سلوشن ہے آپ کے لیے. آپ نے لیکن اپنا کو دیکھنا ہے، اس میں ٹینس ٹھیک ہونے چاہیے، اس میں سپیلنگ کی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. کچھ حصہ آپ لیں گے پیراگراف سے اور کچھ حصہ یعنی 50-50 کر لیں میکسیمم، جو کہ آپ اپنی طرف سے یوز کریں گے. اور یہاں پر بھی ان کے آنسرز میں یہ بات آپ کو نظر آئے گی. وٹ ٹائپ آف پیپل میک ویلفیئر اسٹیٹس، کس قسم کے لوگ فلاحی ریاست کی تخلیق کرتے ہیں. جی سوچیں ذرا. ایجوکیشن، چلیں جی آپ کو اس کا آنسر بتا دیں. ایجوکیشن برنگز اویئرنیس ٹو جنرل میسز. ایجوکیشن، تعلیم، وہ لاتی ہے کیا جی، شعور. اویئرنیس ہوتا ہے شعور، ایجوکیشن شعور لاتی ہے ٹو جنرل میسز، عام عوام میں. اب میسز کا لفظ نہیں استعمال ہوا فکرے پیراگراف میں، جنرل کا بھی، اویئرنیس کا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں کتنا، یہ پورا تقریباً سینٹینس ہم نے خود سے فارمولیٹ کیا، بنایا ہے. اٹ از ڈیو ٹو اویئرنیس، اور یہ اسی شعور کی وجہ سے ہے، یعنی کہ اسی شعور کی وجہ سے ہے کہ جو پڑھے لکھے، دیٹ ایجوکیٹڈ نیشنلز، پڑھے لکھے باشندے ہوتے ہیں، کریٹ اے ویلفیئر اسٹیٹ، وہ ایک فلاحی ریاست کو تشکیل دیتے ہیں یا تخلیق کرتے ہیں. جی آگے چلتے ہیں. آگے کیا سوال ہے جی ہمارے پاس. وائی آر دا ریسورسز آف پور نیشنز روئنڈ، کیوں تباہ ہو جاتے ہیں غریب عوام جو ہے غریب ملکوں کی، اس کے وسائل کیوں ضائع ہو جاتے ہیں، کیوں تباہ ہو جاتے ہیں. روئن کا مطلب ہوتا ہے تباہ ہو جانا. جی پیچھے ہم نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے. کرپشن امنگسٹ کا مطلب درمیان میں، جو کرپشن ہوتی ہے کس کے بیچ میں، پولیٹیکل لیڈرز، جو سیاسی لیڈران ہیں نا، ان کے بیچ میں جو کرپشن ہوتی ہے. اور وہ لیڈران کن کے جی، ان پور نیشنز، جو غریب قومیں ہیں. کریٹس، یہ جو کرپشن ہے کریٹ کیا کرتی ہے، ایناکی ہوتی ہے افراتفری، انتشار پیدا کرتی ہے کرپشن معاشرے میں. اینڈ برنگز ڈسٹرکشن، اور اس کی وجہ سے تباہی آتی ہے ٹو دا پریشس، جو قیمتی ریسورسز، ذرائع ہیں، آف دوز نیشنز، ان قوموں کے. ٹھیک ہے نا. کیوں وسائل ضائع ہوئے جی، پھر کرپٹ لیڈرشپ کی وجہ سے، جو ٹھیک ہے نا، ان کے وسائل ضائع ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. اگلا کیا ہے، ہاؤ ڈو دا ایجوکیٹڈ نیشن الیکٹ دیئر ریپرزینٹیٹیوز، کس طرح سے پڑھی لکھی قومیں جو ہیں اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب کیسے کرتی ہیں جی، آنسر ہے اس کا بالکل اسی سے لیا گیا ہے لیکن ورڈنگ ڈفرینٹ ہوگی. ایجوکیٹڈ نیشنلز ہیو کلیئر کٹ پرسیپشنز، جو پڑھے لکھے باشندے ہیں ان کے خیالات جو ہیں واضح ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، کلیئر کٹ ہوتے ہیں، شفاف ہوتے ہیں. پرسیپشنز، خیالات. اینڈ پرائرٹیز، اور ان کی جو ترجیحات ہیں، ان آرڈر، وہ ان میں نظم و ضبط ہوتا ہے. ان کی ترجیحات میں یعنی کہ آرڈر ہوتا ہے، نظم و ضبط ہوتا ہے. بائی یوزنگ دیز کریڈینشلز، ان معیارات کو استعمال کرتے، کریڈینشل سے معیارات، دے آر ایبل ٹو سلیکٹ دیئر جسٹ، وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنے جسٹ، منصفانہ یعنی انصاف والے، اینڈ آنیسٹ اور دیانتدار ریپریزنٹیٹیو، نمائندے سلیکٹ کر سکیں. یعنی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان معیارات کو استعمال کرتے ہوئے، کون سے معیارات جی، جو پیچھے دیے ہیں، بائی یوزنگ کیا جی، ان کے خیالات کلیئر ہوتے ہیں اور ان کی پرائرٹیز جو ہیں، ان کی ترجیحات، ایک ان میں نظم و ضبط ہوتا ہے. اور ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، ان معیارات کو، وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ منصفانہ اور دیانتدار نمائندوں کو سلیکٹ کر سکیں. یہ آگے دیکھتے ہیں. آگے کیا ہے جی، سجسٹ اے سوٹیبل ٹائٹل. ہمیں کہتا ہے بتائیں اس کا ٹائٹل کوئی اچھا سا لگائیں.
اور ساتھ میں پریسیوی پیراگراف کی بنائیں. ٹھیک ہے، یہ 9 مارکس کے بی ایس سی کا پیپر کیونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اب آپ کوئی ٹائٹل سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایک سلیکشن آپ کو ادھر دے دی گئی ہے، سلیکشن آف رائٹ فل لیڈرشپ، کہ کس طرح سے انتخاب کرنا ہے ٹھیک جو منصفانہ قیادت ہے اس کا، درست قیادت کا انتخاب. یہ ایک آپ کو اس کا دے دیا گیا ہے ٹائٹل. آپ کا ٹائٹل بدل کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ٹائٹل اسی طرح سے ہونا چاہیے 3-4 ورڈز کا. ٹھیک ہے نا، اور سنٹینس نہیں ہونا چاہیے. اب اس کی پریسی کو دیکھتے ہیں جی. لیڈرشپ آف پور، دیکھیں اس کو تلخیص کر کے لکھ دیا ہے کہ جو غریب اور تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، اسپوائل دیئر پریشیس ریسورسز، وہ ان کے قیمتی ذرائع کو جو ہے وہ اسپوائل کرتی ہے، خراب کرتی ہے. ڈیو ٹو دیئر کرپٹ پریکٹس، وہ کیسے خراب کرتی ہے؟ اپنی کرپٹ بدعنوان عملوں سے. ٹھیک ہے نا، اپنے بدعنوان چالوں سے، پریکٹس ہوتی ہے چال، کام، اس سے وہ اپنے ملک کے قیمتی جو ذرائع ہیں ان کو، وسائل ہیں ان کو ضائع کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. پراپر ایجوکیشن جو ہے نا، مناسب تعلیم شوڈ بی پرووائڈیڈ ٹو دا نیشنلز آف دیز کنٹریز، ان ممالک کے باشندوں کو دی جانی چاہیے. ایجوکیٹڈ نیشنلز کین پیوریفائی دا پالیٹکس، ایجوکیٹڈ نیشنل جو ہوتے ہیں وہ صاف کر سکتے ہیں سیاست کو آف دیئر کنٹری، اپنے ملک کی، بائی سلیکٹنگ، جب وہ انتخاب کریں گے جسٹ، منصفانہ، اینڈ اونیسٹ اور دیانتدارانہ لیڈرشپ، قیادت کا، تھرو الیکشن پروسیس، الیکشن کے عمل کے ذریعے. ٹھیک ہے نا، تعلیم یافتہ عوام الیکشن کے ذریعے منصفانہ اور ایماندار قیادت کا انتخاب کر کے اپنے ملک کی سیاست کو پاکیزہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہاں کر سکتے ہیں، گے نہیں، کر سکتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، یہ اس کا پورا سلوشن تھا. اپنے سلوشن کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں، اور انشاءاللہ مزید اس حوالے سے پریکٹس جاری رہے گی. یونیورسٹی کے پیراگرافس، بی ایس سی، بی اے، بی کام، اس کے پیراگرافس انشاءاللہ ہم اسے ٹیکل کرتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو.